بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص جان بوجھ کر اس نیت سے جھوٹی قسم کھائے کہ اس طرح دوسرے کے مال پر اپنی ملکیت جمائے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اس رچاد کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ال عمران میں یہ آیت نازل فرمائی: وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے دنیا کی تھوڑی پونجی خریدتے ہیں۔ آخری آیت تک انہوں نے تلاوت کی۔ ابو وائل نے کہا، اس کے بعد اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ ہمارے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے تم سے کون سی حدیث بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے حدیث بالا ان کے سامنے پیش کر دی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے سچ بیان کیا ہے۔ میرا ایک یہودی شخص سے کنویں کے معاملے میں جھگڑا ہوا تھا۔ ہم اپنا جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گواہ لاؤ ورنہ دوسرے فریق سے قسم لی جائے گی۔ میں نے عرض کیا، پھر یہ تو قسم کھا لے گا اور جھوٹ بولنے پر اسے کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر نہایت غضبناک ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی۔ اس کے بعد انہوں نے وہی آیت پڑھی: جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے تھوڑی پونجی خریدتے ہیں۔ آیت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کے بدلے میں اس شخص کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ سعید بن مرجانہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گیا اور ان سے حدیث بیان کی۔ وہ اپنے ایک غلام کی طرف متوجہ ہوئے جس کی عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم یا 1,000 دینار قیمت دے رہے تھے اور آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا، اور کس طرح کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور مالک کی نظر میں جو بہت زیادہ پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مجھ سے یہ نہ ہو سکا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود اپنے اوپر کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو علی بن مدینی نے بھی عبدالعزیز درہ اور دردی سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے ہاشم سے ہمیں سورہ گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ساجیوں کے درمیان ساجے کے غلام کو اگر کسی ایک ساجی نے آزاد کیا تو اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے تو باقی حصوں کی قیمت کا اندازہ کیا جائے گا، پھر اسی کی طرف سے پورے غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترکہ غلام میں اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ غلام کی پوری قیمت ادا ہو سکے تو اس کی قیمت انصاف کے ساتھ لگائی جائے۔
اور باقی ساتھیوں کو ان کے حصے کی قیمت اسی کے مال سے دے کر غلام کو اسی کی طرف سے آزاد کر دیا جائے گا، ورنہ غلام کا جو حصہ آزاد ہو چکا وہ ہو چکا۔ باقی حصوں کی آزادی کے لیے غلام کو خود کوشش کر کے قیمت ادا کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترکہ غلام کے اپنے حصے کو آزاد کیا اور اس کے پاس غلام کی پوری قیمت ادا کرنے کے لیے بھی مال بھی ہے تو پورا غلام اسے آزاد کرانا لازم ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے پورے غلام کی صحیح قیمت ادا کی جا سکے تو پھر غلام کا جو حصہ آزاد ہو گیا وہی آزاد ہوا ہے۔ ہم سے مسدہ نے بیان کیا، ان سے بشر نے بیان کیا اور ان سے عبید اللہ نے اختصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ساجے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمائے، شرکا فی عبدی شک راوی حدیث ایوب سختیانی کو ہوا اور اس کے پاس اتنا مال بھی تھا جس سے پورے غلام کی مناسب قیمت ادا کی جا سکتی تھی، تو وہ غلام پوری طرح آزاد سمجھا جائے گا، باقی حصوں کی قیمت اس کو دینی ہوگی۔ نافع نے بیان کیا، ورنہ اس کا جو حصہ آزاد ہو گیا بس وہ آزاد ہو گیا۔ ایوب نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آخری ٹکڑا خود نافع نے اپنی طرف سے کہا تھا، جہاں یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔